بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل جان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو پاکستان۔ لائیو پاکستان کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ گناہگار اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ ایمان سے محروم کر دینے والا گناہگار اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ انسان گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور سب سے پہلے جو توفیق چھینتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے محروم کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ بندہ تہجد میں اٹھتا بھی ہے، لیکن اس کی دعا میں کوئی خلاوت نہیں ہوتی، بلکہ دعا مانگنے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ دعا میں طبیعت چلتی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ طبیعت چل نہیں رہی ہوتی، بلکہ وہ چلنے ہی نہیں دی جاتی۔ دن کے گناہوں کی وجہ سے بندہ رات کی عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے دوست، تو اپنے دن کے اعمال درست کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے گی۔ دوسرا، ایمان سے محروم کر دینے والے گناہ۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ 3 گناہوں کی ارتکاب سے موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ گناہ بہت خطرناک ہے۔ نمبر 1، احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا۔ نمبر 2، سوئے خاتمہ کا ڈر نہ ہونا۔ نمبر 3، نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا۔ احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا اور ان احکام کو عمل کے قابل نہ سمجھنا موت کے وقت ایمان کے سلب ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت ہے تو پردے کو بوجھ سمجھے، اور اگر مرد ہے تو رشوت اور سود سے بچنے کو بوجھ سمجھے۔ آج کل اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے دوست، اگر کوتاہی ہو جائے تو اپنے آپ گناہگار ضرور سمجھے، کیونکہ گناہ کرنا اور پھر دلیل سے ثابت کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ ایک آدمی کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں پڑھتا، اور اس وقت اس کی روح نکل گئی۔ اس پر اس کے قریب کی کسی عالم کو تشویش لاحق ہوئی، اور اس نے اس کے اہل خانہ سے پوچھا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایسا عمل تو بتاؤ کہ جس کا یہ وبال ہوا کہ یہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ طبعاً سست اور کاہل تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کو جب بھی غسل جنابت کی ضرورت ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں تو غسل جنابت نہیں تھا، دین اسلام میں یہ ایک نیا حکم آ گیا ہے۔ گویا کہ وہ غسل جنابت کو بوجھ سمجھتا تھا۔ اس گناہ کی وجہ سے اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے سے محروم کر دیا گیا۔ نمبر 2، سوئے خاتمہ کا ڈر نہ ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کو دل میں موت کے وقت سوئے خاتمہ کا بھی ڈر نہ رہے، اس کی وجہ سے بھی انسان آخری وقت میں کلمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندہ جتنا بھی نیک، متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہ ڈر ضرور رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں موت سے پہلے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اس بات سے ڈرتا اور کامتا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کی مفہوم ہے، 100 بھیڑر نہیں ہوتے اللہ کے داؤ سے مگر گاٹے میں پڑنے والے۔ تو مومن کبھی اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہو سکتا، اور ساری عمر ڈرتے کامتے گزارتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ نمبر 3، نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا۔ اگر انسان نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرے تو اس کی وجہ سے بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توقین سلب کر لی جاتی ہے۔
اس لیے وضو کرتے وقت شروع میں بسم اللہ کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، الاسلام حق والکفر باطل۔ حدیث پاک میں بھی صبح و شام پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ گویا ہم اپنے دل میں یہ سوچا کرے کہ الحمدللہ ہم اس بات پر خوش ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ گناہ نجاست کے مانند ہے، گناہ باطنی اعتبار سے نجاست کی مانند ہوتا ہے، چنانچہ ہم جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں ہمارا وہ عضو باطنی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے۔ گویا آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ ناپاک ہو گئی، زبان سے جھوٹ بولا تو زبان ناپاک ہو گئی، کان سے غیبت سنی تو کان ناپاک ہو گئی، ہاتھوں سے چوری کی تو ہاتھ ناپاک ہو گئی، پاؤں سے غلط کام کے لیے چل کر گئے تو پاؤں ناپاک ہو گئی، شرمگاہ سے بدکاری کی تو شرمگاہ ناپاک ہو گئی۔ لیکن اگر سراپا گناہ میں مبتلا ہو کر بھی توبہ طائب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناپاک فرما دے گی۔ ہمارے آنے والا ویڈیو گناہ کی بدبو نیکی کی خوشبو ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔